الحمد للہ میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ رحمان۔ پنجاب حکومت نے ایک بڑا اثر قدم اٹھایا جی قبضہ مافیا کو لے کے۔ ایک نیا آرڈیننس انہوں نے پاس کیا ہے ابھی، تو جس کا نام ہے پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف انموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025۔ کل پرسوں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، مجھے بھی 2-3 لوگوں نے جو لنک سینڈ کی ہیں کھپ پڑی ہوئی سوشل میڈیا پہ کہ وکیلوں کا کام ٹھپ ہو گیا۔ اور بھائی کیا وکیل صاحبان جو ہے وہ قبضہ لینے اور قبضہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں؟ کیا وکیل صاحب کی یہ انٹیگریٹی کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ وکیل صاحب لوگوں کو قبضے دلواتے پھریں یا قبضے چھڑواتے پھریں؟ یہ پولیس کا کام ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ہوتی ہیں، ان کا کام ہوتا ہے۔ خیر، ہم لاء پہ رہتے ہیں۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ میں کمپریہنسو انالیسس کروں، جتنے بھی اس کے سیکشن ہیں اور اس کے جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، کیا وکلا صاحبان اس پہ افیکٹو ہوں گے کہ نہیں، اور عام لوگ کا، ہاں سب سے بڑھ کر بات تو یہ ہوتی ہے کہ عام بندے کا اس میں کیا فائدہ ہوگا، کیا بینیفیشری عام آدمی ہوگا؟ پنجاب کا جو عام آدمی ہے، جس کی جو باہر سے ہے، جو پاکستان میں ہے، جس نے ایک پینی اکٹھی کر کے اپنا پلاٹ یا گھر لیا یا زمین ہے جس کی انہیرنٹلی اس کو منتقل ہوئی یا اس نے خریدی، اس کو یہ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ تو obviously اس میں اس کا فائدہ ہے۔ میں یہ جو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، کائنڈلی بیئر ود می، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو آرڈیننس یہ پنجاب حکومت نے 2025 میں 2-3 دن پہلے مریم نواز صاحبہ جو ہیں ہماری سی ایم، بھلے ان سے لاکھ اختلاف ہو لوگوں کو، لیکن ان کے کچھ اچھے کام بھی ہیں۔ انہوں نے جو اموویبل پراپرٹی پہ قبضے ہوتے تھے اس کو لے کے جو آرڈیننس پاس کیا ہے، تو یہ ایک کمال کی چیز ہے، اور اس سے وکلا برادری کا کام بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، آئی ایشور یو۔ اور آئیے اپنے مدعے پہ جاتے ہیں اور میں اس کو کیٹیگریکلی آپ کے سامنے ڈیفائن کرتا ہوں۔ اس قانون کا مقصد ہے زمین کے مالکان کو قبضہ مافیا سے تحفظ دینا اور غیر قانونی قبضوں کے خلاف فوری کارروائی ممکن بنانا۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا پس منظر کو جانیں گے۔ پنجاب میں سالوں سے زمینوں پر قبضے کا مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ قبضہ مافیا با اثر لوگوں کی پشت پناہی سے عام شہریوں کی زمین ہتھیار لیتا ہے، اور اس میں کچھ ادارے بھی شامل ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں کن اداروں میں ٹاکنگ اباؤٹ وچ کائنڈ آف ادارہ وچ ہیز بین ڈسکسنگ۔ اینی ویز آگے بڑھتے ہیں۔ اور اصل جو مالک ہوتا ہے، کیونکہ زمین ہتھیار لیتے ہیں کچھ با اثر لوگ اور کچھ با اثر ادارہ جو ہیں ہمارے معزز، تو اور اصل جو مالک ہے وہ برسوں تک عدالتوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ پرانے قوانین جیسے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ، رجسٹریشن ایکٹ اور ریونیو لاز ضرور موجود تھے، لیکن ان سب میں بڑا مسئلہ سست انصاف اور عمل درآمد کا فقدان تھا۔ اسی خلا کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے یہ نیا آرڈیننس جاری کیا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے کیٹیگریکلی اس کی جو اہم خصوصیات ہیں وہ بیان کریں گے۔ اس کا نام، سب سے پہلے جو کوئی بھی ایکٹ یا آرڈیننس یا لا منظور ہوتا ہے تو اس کا نام ڈیفائن ہوتا ہے۔ اس کا نام ہے پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025۔ تھوڑا نام لمبا اور مشکل ہے، لیکن آپ اس کو آسان بھاشا میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمین پہ قبضہ ہونے کا جو ہے وہ قانون۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد آرڈیننس پاس کروانے کا غیر قانونی قبضوں کی روک تھام اور فوری زمین کی واگزاری، اور اس میں DRC ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی بنائی جائے گی۔ تو جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی ہر ڈسٹرکٹ کے لیول پہ، ہر ضلع پہ تشکیل دی جائے گی۔ اس جو ہر ضلع میں کمیٹی تشکیل دی جائے گی، اس کا بنیادی مقصد کیا ہوگا؟ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ یہ جو کمیٹی ہے ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی جس کا نام رکھا گیا ہے، یہ کمیٹی زمین کے قبضے سے متعلق درخواستوں کا فیصلہ 90 دن میں کرے گی۔ لیکن یہ بات آپ دھیان میں رکھیے، اس میں بھی اپیل کا نظام ہوگا۔ کمیٹی کے فیصلے کے خلاف اپیل ایک خصوصی ٹریبیونل میں کی جا سکے گی۔ ٹریبیونل کی سربراہی ایک ریٹائرڈ جو ہائی کورٹ کے جج ہیں معزز ہمارے، وہ کریں گے۔ اور فیصلے پر عمل درآمد کون کر؟ ہم دیکھتے ہیں نا سول لیٹیگیشن میں کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، کسی اس کا ڈگری کا اجرا لگتا ہے، ایک لمبی تاریخیں، اور نیا ایک پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ اور ہوتی ہے، اور جو ڈگری کو اجرا کے لیے جو کورٹ متعین کرتی ہے معزز سینئر سول جج صاحب، وہ اور ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ نہیں ہوگا۔ اس میں اگر کمیٹی مالک کے حق میں فیصلہ دے دے تو زمین کا قبضہ 24 گھنٹے کے اندر واپس دلایا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جرمانہ اور سزائیں بھی اس میں ایڈ کی گئی ہیں۔ اس میں تھوڑا سا فوجداری یعنی کہ ٹچ بھی دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص غیر قانونی طور پر زمین پر قابض ہو تو اس کے خلاف فوجداری کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ میننگ دے رہا ہے کہ جو پاکستانی پینل کوڈ کی جتنی بھی ریلیونٹ پروویژنز ہیں جو انکروچمنٹ اور قبضہ کو لے کے ہیں اور کرمنل انٹیمیشن کو لے کے ہیں، وہ بھی اس یعنی کہ اگر اس کے حق میں فیصلہ آتا ہے اور کسی کے خلاف فیصلہ جاتا ہے تو جس کے حق میں فیصلہ آتا ہے وہ پاکستانی پینل کوڈ کا سہارا لیتے ہوئے فوجدار کارروائی بھی کروا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں، یہ صرف یہ قبضہ کی حد تک نہیں رہا جو آرڈیننس ہے، اس کو تھوڑا سا انہینس بھی کیا، بڑھایا بھی ہے۔ اس میں نئی جدت بھی لے کے آئی ہے پنجاب حکومت۔
انہوں نے جو بھی سسٹم جتنا بھی حکومتی زمین کا جتنا بھی ریکارڈ ہے اس کو ڈیجیٹلائز کرنے جا رہی ہے. آج سے کوئی 10-12-15 سال پہلے بھی ہم نے دیکھا ہوگا نادر آفیسز بنے تھے جو ڈیجیٹل بنے تھے. یہ اس طرح کا نہیں ہے, یہ دوسرا ہے. اس میں جو رجسٹری انتقال پراپر وہ ہوگا تاکہ جعلی دستاویزات کا خاتمہ ہو سکے. اور اس میں یہ آرڈیننس تمام پرانے قوانین پر اوور رائڈ کر دیا جائے گا جہاں پر تنازع ہو. میننگ دیر ہے کہ آلریڈی کو ایگزسٹ کر رہا ہے, کسی کا کیس کورٹس میں لگا ہوا ہے. یہ سب سے اہم بات آپ انڈرسٹینڈ کریں. یہ جتنے بھی پرانے قوانین ہیں تو یہ اس پہ اوور رائڈ کرے گا. قبضے کے متعلق جتنے بھی قوانین پرانے ہیں, بھلے وہ CPC میں ہوں, بھلے وہ پاکستانی پینل کوڈ میں ہوں, بھلے وہ ایگریمنٹ ایکٹ اور کانٹیکٹ ایکٹ جو بھی ہے, اس پہ یہ اوور رائڈ کرے گا جو بھی نیا آرڈیننس ہے. اور یہ خیر بات کی باتیں ہیں کہ اس میں انہوں نے پنجاب اسمبلی سے اس کو بھی منظور کروانا ہے, لیکن آرڈیننس کی 3 کا 6 ماہ ایج ہوتی ہے, لیکن اس دوران ہو جائے گی. سمپل میجورٹی سے بھی زیادہ, 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ پنجاب حکومت کی اسٹیمپ جیسی بھی ہے, لیکن ہے تو صحیح. اچھا, اب یہ آتے ہیں کہ یہ سسٹم کام کیسے کرے گا. اس میں جو ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی ہوگی, زمین کا اصل مالک اس کمیٹی کو درخواست دے گا کہ کوئی شخص اس کی جائیداد پر غیر قانونی قابض ہو گیا ہے, اور وہ جو ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی ہوگی وہ اس کی سماعت متعین کرے گی. ایک سرٹن ٹائم اور ڈیٹ دی جائے گی جب دونوں پارٹیز کو بلایا جائے گا. کمیٹی متعلقہ فریقین کو بلائے گی, دستاویزات دیکھے گی اور گواہان سننے کے بعد فیصلہ کرے گی. ہاں, یہ آپ بالکل ٹھیک سنا. اس میں بھی ایویڈنس ویسے ہی ریکارڈ ہوگا جس طرح سول کوڈ کی پروسیڈنگ ہوتی ہیں, اس میں ایویڈنس ریکارڈ ہوتا ہے. اس میں بھی ایویڈنس ریکارڈ ہوگا. تھوڑی سپیڈی ریمیڈی ہے یو کین سے. اس کے بعد اس کے فیصلہ یہ ججمنٹ کیسے اناؤنس کرے گی, ججمنٹ کرے گی, فیصلہ کرے گی, ڈیسیجن دے گی, آرڈر کرے گی, یا ڈگری کا اجرا کرے گی. نہیں, یہ سمپل اپنا آرڈر پاس کر دے گی. کمیٹی لازمی طور پہ 90 دن کے اندر اندر فیصلہ دے گی. یہ اس قانون میں لکھا ہوا ہے. اور کیونکہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے تو یہ ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی جتنی بھی بنائی جائیں گی وہ 90 دن کے اندر فیصلہ دیں گے بھی. اور اس کے بعد فیصلہ اگر مالک کے حق میں ہو تو زمین 24 گھنٹے میں خالی کروائی جا سکے گی. اب تو فیصلہ آ گیا. اب اگر ایک پارٹی گریڈ سمجھتی ہے اپنے آپ کو تو وہ اپیل میں جا سکتی ہے. تو اپیل اس کی کہاں ہوگی؟ اس کی اپیل اگر کوئی پارٹی مطمئن نہ ہو تو وہ ٹریبیونل, اس کا جو اسپیشل ٹریبیونل بنے گی وہاں اپیل میں جا سکتی ہے. ضلعی انتظامیہ, پولیس اور ریونیو حکام کو عمل درآمد کا حکم دیا جائے گا. تو ریونیو ڈپارٹمنٹ تو پہلے بھی کرتا ہے, اس میں اب ضلعی انتظامیہ اور پولیس انہوں نے ایکسٹرا ایڈ کی ہے کہ وہ بھی اس میں یعنی کہ اگر کسی حق میں فیصلہ آتا ہے, کوئی انکروچمنٹ ہے, کوئی قبضہ ہوا ہے, تو انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ پہلے بھی تھا 2005 کا, وہ سیمی فوجداری ٹائپ تھا, لیکن یہ اس سے بھی میرے خیال میں بہتر ہے. اب اس کا ہم یہ دیکھیں گے اس کا فائدہ کن لوگوں کو ہوگا. اس کا فائدہ ایک تو عام شہری وہ ہوگا جن کے زمین پر قبضہ ہو چکا ہے. سرکاری اداروں کو بھی اس کا اوبویسلی فائدہ ہوگا جن کی پراپرٹی پر نجائز تعمیرات ہو چکی ہیں. ریلوے کی زمین اتنی پڑی ہوئی ہے جس پہ لوگوں نے قبضے کر کے ملٹا رائز بلڈنگز بنا لی ہیں, اور ویسے بھی پنجاب حکومت کی بھی اتنی پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں جس پہ لوگوں نے قبضہ کر کے زمینیں اپنا پراپرٹیز بنا لی ہیں, بلڈنگ بنا لی ہیں. اور اس کے علاوہ پنجاب حکومت کی بڑی ایک قیمتی جگہ جو ہماری ڈسٹرکٹ کورٹ راولپنڈی کے بیک سائڈ پہ اور آرمی ہاؤس کے سینٹر میں پڑی ہوئی تھی, وہاں بھی خیر وہ دیکھ لیں گے جو بھی ہوگا. ابھی اس کے علاوہ اس کے سرکاری ادارے جن کی پراپرٹی ہو گیا, وہ لوگ جو برسوں سے کیس لڑ رہے ہیں جی, اور کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا, عدالتوں پر بھی اس کا دباؤ کم ہوگا کیونکہ مقدمات اب ان کمیٹیوں کے ذریعے نپٹیں گے. لیکن یہ دیکھیں اس کے پہلے بھی نا جیسے منصور علی شاہ صاحب نے ایک سائٹیشن میں انہوں نے نا ایک ADR آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے نام سے نا ایک انہوں نے بنایا تھا کہ جتنے بھی میٹرز ہوں گے جو بھی وہ پہلے آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن میں کمیٹی کے پاس جائیں گے. اس پہ تو عمل نہیں ہو, آپ دیکھیں گے آرڈیننس پہ کتنا عمل ہوتا ہے. اس پہ عدالتوں پہ اوبویسلی کم ہوگا. عدالتوں پہ جو اتنا برڈنائز ہوئے ہیں 36 لاکھ سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں, وہ بھی اس میں دباؤ کم ہوگا. اب ہم یہ دیکھیں گے اس کے ڈرا بیکس کیا ہو سکتے ہیں, ممکنہ خدشات ہیں, اس کو بھی ہم لازمی دیکھیں گے. کمیٹی کی آزادی اور غیر جانبداری پر سوالات اٹھ سکتے ہیں کیونکہ ویسے ایسے ڈپارٹمنٹ اس میں انوالو ہیں. دیکھیں جوڈیشری ہماری جیسی بھی ہے نا, بلکہ جیسی بھی نہیں بہت اچھی ہے, اس کی کبھی بھی جانبداری پہ سوائے 1-2 میٹرز کو لے کے جو اسپیسیفک میٹرز ہیں اس کی جانبداری پہ کبھی سوال نہیں اٹھے. جو 1-2 میٹرز ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے کون سے ہیں, اگر ان میٹرز کو نکال دیا جائے باقی جو 99% میٹرز ہیں اس پہ وہ 100% ٹھیک فیصلے کرتے ہیں اپنی ذہن اور سمجھ کے, اور جو ڈیلیگیٹڈ پاور اور ڈیوائن رائٹس اللہ نے ان کو دیے ہیں اس کے مطابق وہ ٹھیک فیصلہ کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. لیکن اگر عمل درآمد جو ہے ادارے کمزور رہیں تو قانون بے اثر ہو جائے گا. تو اس میں پھر وہ جو باقی پرائبری اور باقی چیزیں بھی انوالو ہونے کے خدشات تو بڑھ رہے ہیں. پرانے ریکارڈ کی غلطیاں اور دھوکہ دہی بھی مسائل پیدا کرے گی. اگر سیاسی اثر و رسوخ آ گیا تو یہ قانون عام آدمی کے لیے مشکل بن سکتا ہے. اب یہ میں اس دن شروع میں بھی ویڈیو کے میں آپ کو ذکر کیا کہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں دیکھا وکیل لوگوں کا کردار ختم ہو گیا, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے.
اس میں وکیلوں کا کردار بالکل ختم نہیں ہوا. وکیل کا کام ختم نہیں بلکہ نئے انداز میں شروع ہوگا. وکیل کا جو نیا کردار ہے اس کے کچھ پہلو ہم ڈسکس کریں گے. اس میں جو ڈسٹرکٹ ریزولیوشن کمیٹی ہے اس میں مالک کی طرف سے جو درخواست تیار کر کے دائر کی جائے گی اوبیسلی وہ وکیل صاحب بھی کریں گے. دستاویزات کی جو جانچ پڑتال ہے اس کو جو ملکیتی دستاویزات ہیں ان کو درست انداز میں کون پیش کرے گا وہ بھی وکیل صاحب کریں گے. جو اس کی ہیئرنگز ہوں گی اس میں تھرو کونسل بھی ہو سکتی ہیں اور جو اگریوڈ پارٹی ہے وہ خود بھی آ سکتی ہے, لیکن زیادہ تھرو کونسل ہی لوگ جاتے ہیں کیونکہ پراپرٹی کے اسٹیک بہت ہائی ہوتے ہیں. میننگ دیر بائے کہ لاکھوں کروڑوں کی زمین ہوتی ہے تو کوئی بندہ رسک نہیں لیتا, تو اس لیے بایا وہ بھی وکیل صاحب کے ہی پیش ہوں گے. اور بھی اس میں جو ٹریبیونل کے سامنے جو دلائل دینے ہیں یا پھر جو ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی بنی ہے اس کے سامنے جو دلائل دینے ہیں آرگومنٹس کرنے ہیں وہ بھی تو اوبیسلی وکیل صاحب نے کرنے ہیں. فیکٹس تو بے شک جو اگریو پارٹی ہے فیکٹس تو وہ جانتی ہوگی, لیکن اس کے بارے میں جو لا ہے اور یہ سبسٹینٹو لا ہے جو اس کا پروسیجرل لا ہے تو اوبیسلی جو دونوں وہ تو وکیل صاحب ہی جانیں گے نا. اس کے علاوہ اپیل جو تیار کرنی ہے اگر فیصلہ خلاف آ جائے تو اپیل ڈرافٹ کرنی وہ بھی وکیل صاحب کریں گے. اور عمل درآمد میں معاونت میننگ دیر بھائی حق میں فیصلہ آ گیا یا اگینسٹ فیصلہ آ گیا. اگینسٹ فیصلہ آ گیا تو آپ نے اپیل میں جانا ہے تو اپیل کون تیار کریں گے وکیل صاحب. اور حق میں آ گیا اور قابض کوئی اور لوگ ہیں آپ نے پاکستانی پینل کوڈ کی جو ریلیونٹ پروویژنز ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے قبضہ لینا ہے تو وہ آپ کے ساتھ کون آپ کو تیار کر دیں گے اپلیکیشن, وہ بھی آبویسلی وکیل صاحب کر کے دیں گے. تو قصہ مختلف یہ نئے نظام تیز رفتار ضرور ہے مگر قانونی مہارت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. لہٰذا وکیلوں کے لیے موقع ہے کہ وہ خود کو اس نئے سسٹم کے مطابق اپڈیٹ کریں, نہ کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بولے وکیل صاحب پتہ نہیں ہے کہ نہیں. ویسے میں بول رہا ہوں مجھے نہیں لگتا وہ کوئی معزز وکیل صاحب ہوں گے, وہ ایسے انالسز ہوں گے, سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوں گے تو جن کی میں بات کر رہا ہوں ٹاکنگ اباؤٹ. خیر نہیں اور لیکن یہ وکیلوں کا کام ہے کہ وہ اس نئے سسٹم میں رہتے ہوئے لوگوں کو صحیح رہنمائی دے سکیں. میں آپ کو تھوڑا سا ایک مثال دیتا ہوں. فرض کریں کہ اے بی سی یا علی صاحب کہہ لیں کہ 5 مرلہ زمین پر کچھ لوگوں نے غیر قانونی قبضہ کر لیا. اب علی صاحب نے ڈسٹرکٹ ریزولیوشن کمیٹی میں درخواست دی, اپنے کاغذات پیش کیے جو ملکیت کے ان کے پاس ریلیونٹ ڈاکومنٹس تھے. کمیٹی نے ثبوت دے کر فیصلہ دیا کہ قبضہ غیر قانونی ہے. فیصلے کے 24 گھنٹے کے اندر انتظامیہ نے زمین خالی کروا کر علی صاحب کو واپس دلوا دی. یہی وہ تیز ترین انصاف ہے جس کا وعدہ یہ آرڈیننس کرتا ہے اور میرے خیال میں یہ بہت بہتر ہے. اب اس کے فائنل کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ یہ آرڈیننس بظاہر ایک مثبت قدم ہے جو زمین کے اصل مالکان کو فوری تحفظ دیتا ہے, لیکن کامیابی اس وقت ہوگی جب کمیٹیاں آزاد اور منصفانہ ہوں. بالکل آزادی سے وہ اپنا کام کریں. پولیس اور انتظامیہ ایمانداری سے عمل درآمد کروائے, جو امپلیمنٹ کروائے, جو یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی اس پہ عمل درآمد تو پولیس اور انتظامیہ نے کروانا ہے جی. جو ایگزیکٹوز ہیں اور جو پولیس ہے ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ہیں انہوں نے کروانا ہے, وہ عمل درآمد جو ہے ایمانداری سے کروائیں تو یہ بہت بہتر ہے. اور وکلا برادری اس قانون کے تحت عوام کی صحیح رہنمائی کرے. میرا بینگ اے ایڈوکیٹ, یہ جتنے بھی میرے ایڈوکیٹ بھائی ہیں, میں تو کرمنل لیٹیگیٹر ہوں جی, میں تو سول کا کام ہی نہیں کرتا. جو سول لیٹیگیشن بھی کرتے ہیں تو میرے خیال میں ان کے لیے یہ اپرچونٹی ہے. نیا قانون ہے, اسپیڈی ریمیڈی ہے, جلدی فیس آئے گی. جو 5 سال 10 سال میں آپ کلائنٹ کو ریلیف لے کے دیتے ہیں اس کے بعد فیس لیتے ہیں یا پارشلی درمیان میں انسٹالمنٹ کی شیپ میں فیس لیتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ 90 ڈیز کے اندر اپنے کلائنٹ کو نہ صرف ریلیف لے کے دیں بلکہ جو فیس آپ 5-10 سال میں لیتے تھے وہ آپ 90 ڈیز میں بھی اسے ریسیو کریں. میری بدقسمتی ہے چونکہ میں تو ایک کرمنل لیٹیگیٹر ہوں, ہمارے پاس تو کیسز ہی سارے کرمنل لیٹیگیشن کے ہیں, فوجداری کے ہیں, میننگ دیر بائے, تو ہمارے لیے اس کا کوئی بینیفٹ یا نقصان یا فائدہ کیا ہونا ہے, لیکن میری کمیونٹی کے لیے تو ہے. تو آخر میں یہ بات کہ کوئی بھی آرڈیننس ایکٹ یا لا نیا آتا ہے شروع میں مشکلات پیش آتی ہیں کیونکہ کورٹس بھی یوز ٹو نہیں ہوتی اور وکلا کمیونٹی بھی جو پڑھنے لکھنے والے لوگ نہیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. جو پڑھنے لکھنے والے باقی زیادہ تو ہماری جو برادری ہے کمیونٹی ہے وہ ماشاءاللہ پڑھنے لکھنے والی ہے, ان کو تو اتنا اثر نہیں پڑتا, فرق نہیں پڑتا. وہ کاپی لیں گے, پرنٹ لیں گے, وہ سارا پڑھ لیں گے کیونکہ سبسٹینٹو لا تو وہی ہے نا, پروسیجر لا تو وہی ہے نا, تو پیچھے پڑا بھی ہوا ہے تو ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی. اور جو فیس وہ 5 سے 10 سال میں لیتے تھے وہ 90 ڈیز میں لے سکتے ہیں. دعا میں یہ رکھیے گا. آپ کا میزبان ایڈوکیٹ چوہدری رحمان.